السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ۔ سب تعریفیں، بزرگییں، بڑائییں، عظمتیں اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہیں۔ درود و سلام ہو سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ طہارت کے مسائل کا بیان ہو رہا تھا۔ یہ انتہائی اہم مسائل ہیں جن کا سیکھنا، سمجھنا اور ان پر عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ یہ حدیث تو آپ سن چکے ہیں، لا صلاۃ الا بطہارۃ، طہارت کے بغیر نماز نہیں ہے۔ اتنا یہ اہم مسئلہ ہے۔ الطہور شطر الایمان، صفائی ستھرائی نصف ایمان ہے۔ اور وضو کے بارے میں تو آپ جان چکے ہیں کہ یہ حکم تعبدی ہے، اللہ کا حکم ہے کہ کس طرح وضو کرنا ہے۔ اور پھر یہ حدیث بھی آپ جان چکے ہیں کہ اگر کوئی جگہ سوکھی رہ جائے، جس طرح کہ ایک سفر میں اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ بعض صحابہ کی ایڑیاں چمک رہی ہیں، ایڑیوں تک پانی نہیں پہنچا، جلدی جلدی انہوں نے وضو کیا یا پانی تھوڑا تھا اور ایڑیاں سوکھی رہ گئی۔ فرمایا ویل للعقاب، ایڑیوں کے لیے جہنم ہے جو ایڑیاں سوکھی رہ جائیں۔ ایک ناخن جتنا بھی جگہ سوکھی رہ جائے تو وضو مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے بار بار اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین وضو کرو،
اور اگر دھلک مل کر ہو جائے تاکہ کوئی جگہ درمیان میں سوکھی نہ رہ جائے تو اولا ہے. اور اسی طرح پانی کا ضائع کرنا، اس کے لیے بھی ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے. اور اگر مسح کر کے موزے یا جرابیں پہنی ہوئی ہوں، پچھلے جمعے آپ نے وہ تمام احادیث سنی، صحیح ترین روایات جن میں اگر طہارت کر کے موزے یا جرابیں پہنی ہوئی ہوں تو ان پر مسح کرنا جائز ہے. یہ رخصت ہے اسلام کی طرف سے، صاحب اسلام کی طرف سے. اور یہ حدیث بھی آپ نے سن لی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ مسح اوپر کرنا ہے. اسی لیے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے، اگر دین اپنے ذہن کا تخیل ہوتا، اپنی رائے ہوتی تو بندہ مسح نیچے کرتا، اس لیے کہ پاؤں تو نیچے سے گندے ہوتے ہیں، اوپر سے گندے تو نہیں ہوتے. لیکن یہ حکم ہے امام الانبیاء سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ مسح اوپر سے کرنا ہے. اس لیے میں اپنے موزوں پر اور اپنی جرابوں پر اوپر مسح کرتا ہوں. اور اگر پانی نہ ملے، کبھی ایسی صورت آ جائے پانی نہ ملے تو پھر کیا حکم ہے؟ پھر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، ایسی بیماری جو پانی کے استعمال سے جس کے بڑھنے کا خطرہ ہو، اولا سفر، یا سفر پر ہو کہ سفر میں پانی نہیں ملتا، یا تم میں سے کوئی ایک بول و براس یعنی قضاء عادت سے فارغ ہو کر آیا ہے، یا کسی پر غسل جنابت ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. فرمایا اگر تم پانی نہ پاؤ، اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پھر تیمم کر لو پاک مٹی سے. بعض علاقوں میں مٹی مل جاتی ہے، بعض علاقے ریتلے ہیں، ریت ہی ہے تو ریت پر ہی ہاتھ مار لو اور تیمم کر لو. تیمم کا معنی کیا ہے؟ ارادہ و قصد کرنا، کسی چیز کا ارادہ کرنا، قصد کرنا، یہ تیمم ہے. اور شرعاً تیمم کیا ہے؟ اگر پانی نہ ملے تو پاک مٹی کے ساتھ چہرے پر اور دونوں ہاتھوں پر مٹی کو مل لینے کو تیمم کہتے ہیں. انشاءاللہ اس کا طریقہ آگے آئے گا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضلنا علی الناس بثلاث، اللہ نے ہمیں یعنی میری امت کو دوسرے لوگوں پر 3 چیزوں میں فضیلت عطا فرمائی ہے. اور پہلی فضیلت کیا ہے؟ جعلت صفوفنا کصفوف الملائکۃ. یہ کتنی عظیم امت ہے. فرمایا صفیں اس طرح بناؤ نماز میں جس طرح فرشتے صفیں بناتے ہیں، تراسو مل کر کھڑے ہو. انشاءاللہ اس کے جہاں یہ مسئلہ آئے گا آگے کہ صفیں کیسی ہونی چاہیے، تواتر کے ساتھ یہ روایات ہیں.
کندھے سے کندھا اور پاؤں سے پاؤں ملا کر کھڑے ہونا، اور کسی اہل علم نے اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک شرعی طور پر اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کسی فقہ کی کتاب میں، کسی کتاب میں بھی یہ خود ہی لوگوں نے بنا لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے۔ ہمارے ہاں یہ روایت ہے کہ اگر ایک فریق نے حدیث پر عمل کر لیا تو دوسرا کہتا نہیں میں نے اس کی مخالفت کرنی ہے، فاصلے چھوڑ کر کھڑے ہو۔ انہوں نے خود ہی بنا لیا ہے کہ درمیان میں فاصلے رہنے چاہیے، حالانکہ یہ کسی فقہ میں بھی نہیں ہے کہ فاصلے رکھنے چاہیے۔ انشاءاللہ یہ موضوع تو پورا ایک جمعہ ہے اور ساری یہ حدیث بیان ہوں گی تاکہ لوگوں کو شعور آئے۔ لچھے دار تو تقریریں ہوتی رہتی ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ بندے پی ایچ ڈی کی ڈگریاں موجود ہیں، ڈاکٹر بن گیا ہے، انجینئر بن گیا ہے، نماز کے ایک مسئلے کا بات صحیح پتہ نہیں ہے۔ یہ آفت ہے، یہ اس امت کی اور آج کے لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ ہم شرعی علوم سے آ رہی ہیں اور اس کی ضرورت ہم محسوس نہیں کرتے۔ گھروں میں تو ہمیں وقت ہی نہیں ملتا، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، قرآن کھول کے ہم نہیں کبھی دیکھتے تو دوسری کتابوں کا موقع کہاں ملے گا۔ ایک جمعے کا دن ہوتا ہے کہ بندہ پہلے آئے، کچھ مسائل سنے، کچھ چیزیں اپنے ذہن میں لے کر جائے اور اپنا عمل کرے، یہ موقع بھی ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ جس طرح ہمارے پنجابی میں لوگ کہتے ہیں جمعہ پڑھ نہیں آتے پھڑ نہ ہوتے ہیں، فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ بھی ہمیں وقت نہیں ملتا۔ جمعے کے دن بھی ہم کاروبار میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں اور آخری وقت میں ہم دوڑ کر آ جاتے ہیں اور 2 رکعتوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یا میں یہ کہہ دوں کہ یہ ایک اور مصیبت بھی ہے کہ لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ پہلا خطبہ ہی نہیں ہوتا، یہ وعظ و تقریر، حالانکہ خطبہ ہے ہی نام وعظ و تقریر کا۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خطبے ہم کہتے ہی اس کو ہے۔ پہلے میں آپ وعظ و نصیحت فرماتے تو برکیف فرمایا 3 چیزوں پر اللہ نے ہمیں فضیلت دی ہے۔ جعلت صفوفنا کصفوف الملائکۃ، ہماری فرمایا صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح ہوتی ہیں۔ وجعلت لنا الارض مسجدا، اور ساری روح زمین اللہ نے میری امت کے لیے مسجد بنا دی ہے۔ اور تیسرا فرمایا وجعلت تربتها لنا طہورا، اللہ نے اس کی مٹی ہمارے لیے پاکیزہ بنا دی ہے۔ یہ 3 چیزیں اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری امت کو یہ فضیلت عطا کی ہے۔ تیسری چیز جب پانی نہ ملے تو پھر وہ مٹی سے پاکیزگی حاصل کر لے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت خمسا لم یؤتہن احد قبلی، یا اللہ کے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت دار ہوتی ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو کتنا شرف عطا فرمایا۔ فرمایا اللہ نے مجھے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں لم یؤتہن احد قبلی،
مجھ سے پہلے اللہ نے کسی پیغمبر کو یہ 5 چیزیں عطا نہیں کی. اور پہلی چیز فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر. میرا رعب اللہ احکم الحاکمین نے 1 مہینے کی مسافت تک کافروں پر طاری کر دیا ہے. مثالیں آپ کے سامنے تبوک کا دیکھ لیں کہ ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور دنیا کی سپر طاقت روم، اور ایک طرف 10,000 کا لشکر. لیکن کفر سامنے نہیں آیا، مقابلہ کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی. 1 مہینہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرحدوں پر جا کر ان کا انتظار کیا، لیکن وہ نہیں نکلی. 1 مہینے کی مسافت تک اللہ نے میرا رعب کافروں پر طاری کر دیا ہے. اور دوسری فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا ایما رجل ادرکتہ الصلاۃ فلیصلی. ساری روئے زمین، ساری دنیا کی زمین اللہ نے میرے لیے پاکیزہ کر دی ہے، اور طہارت کے لیے پاک کر دی ہے. ایما رجل من امتی ادرکتہ الصلاۃ فلیصلی. میری امت کا جو شخص جہاں بھی وہ جگہ پائے وہی نماز پڑھ لے. پوری روح زمین اللہ نے اس کے لیے طہارت کے لیے بھی بنا دی ہے اور پاکیزہ بھی بنا دی ہے. جہاں بھی نماز کا وقت ہو وہی نماز پڑھ لے. پہلے زمانوں میں صرف عبادت گاہوں میں ہی نماز پڑھ سکتے تھے، جو بڑا مشکل کام تھا. اور تیسری چیز فرمایا احلت لی الغنائم لا تحل لأحد من قبلی. اللہ نے میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی ہیں، مجھ سے پہلے کسی کے لیے یہ جائز نہیں تھا غنیمتوں کا استعمال کرنا. بلکہ یہ ہوتا تھا کہ جو مال غنیمت کافروں سے حاصل ہوتا تھا اس کو ایک جگہ پر رکھ دیا جاتا. آسمان سے اگر اللہ کی قبولیت ہوتی آسمان سے آگ آتی اسے کھا جاتی. لیکن اللہ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ غنیمتیں جائز قرار دے دی. اور چوتھی چیز فرمایا احلت لی الشفاء. اللہ نے ہر پیغمبر کو کوئی نہ کوئی چیز دنیا میں ایسی عطا کر دی، ایسا معجزہ عطا کر دیا جو اس نے دنیا میں ہی پورا کر لیا. لیکن اللہ نے مجھے شفاعت دی ہے جو میں قیامت کے دن اپنی امت کی کروں گا. تفسیر آپ جانتے ہیں، ایک شفاعت کبریٰ ہے اور ایک شفاعت صغریٰ ہے. شفاعت کبریٰ پوری انسانیت کے لیے ہوگی اور وہ بھی اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کریں گے. باقی سارے پیغمبر انکار کر دیں گے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک لوگ اتنی مصیبت میں ہوں گے، اتنی پریشانی میں ہوں گے، اتنے مسائل میں ہوں گے کہ جو اپنے پسینوں میں لوگ تیر رہے ہوں گے. جس طرح حدیث میں آتا ہے کسی کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا،
کسی کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کی ناک تک ہوگا، کسی کی گردن تک ہوگا، اور کئی بد نصیب ایسے ہوں گے جو اپنے پسینوں میں تیر رہے ہوں گے۔ کبھی سوچے انسان کہ یہ کتنی بڑی مصیبت ہے۔ یہاں گرمیوں میں کپڑوں میں تھوڑا سا پسینہ آ جائے تو انسان الجھن سمجھتا ہے۔ طبیعت گھبرا جاتی ہے، لیکن اس دن کیا بنے گا جب سورج سوا نیزے پر آ جائے گا اور لوگ اپنے پسینوں میں تیر رہے ہوں گے۔ اس مشکل ترین گھڑی میں کائنات کے امام الانبیاء، سید الانبیاء، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور سجدے میں پڑ جائیں گے۔ فرمایا اللہ کی ایسی تعریفیں کروں گا۔ سجدہ جو ہے نا، سجدہ یہ اللہ کو بہت ہی پسند ہے۔ بندہ اپنی انا مار دیتا ہے، ناک ساتھ، آپ کو پتہ چلا یہ بھی آئے گا مسئلہ کہ 7 چیزیں زمین پر لگنا ضروری ہے۔ بعض لوگوں کے ناک زمین پر لگتے ہی نہیں ہیں، سجدہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری کی یہ انتہا ہے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ یہ مسئلہ آئے گا، کم از کم سبحان ربی الاعلی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی 10 دفعہ کم از کم پڑھ دے، اور کم از کم 3 دفعہ ہے۔ اور ہم بس پتہ ہی نہیں چلتا، معنی کا بھی نہیں پتہ چلتا بندے کو، اس سپیڈ سے پڑھتا ہے، سجدے پر سجدہ، نماز نہیں ہوتی۔ یہی تو خشوع و خضوع کی علامت ہے، یہی تو اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کی انتہا ہے۔ فرمایا اللہ کے حضور میں سجدے میں پڑ جاؤں گا اور اللہ کی ایسی تعریفیں کروں گا، اس سے پہلے کسی نے ایسی تعریفیں نہیں کی ہوں گی۔ اتنی بڑی شخصیت، سید الانبیاء، امام الانبیاء، انسانیت کے اور پوری کائنات کے سردار، اس اللہ کے حضور اس عاجزی اور انکساری کے ساتھ سیدھے میں پڑ جائیں گے۔ فرمایا ایسی تعریفیں کروں گا، پہلے کسی نے اللہ کی ایسی تعریفیں نہیں کی ہوں گی۔ اور پھر ادھر سے حکم صادر ہوگا، اللہ جل جلالہ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واسأل ما توتا، اپنا سر اٹھائیے اور جو آپ مانگتے ہیں آپ کو دیا جائے گا۔ ایک ہی بات ہوگی، انسانیت کی اتنی فکر ہے، یا اللہ انسانیت جس مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے اللہ اس کو نجات دے دے۔ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ میری اس شفاعت کی وجہ سے پوری انسانیت کو نجات دے دے گی۔ اور دوسری شفاعت آپ کی صرف مسلمانوں کے لیے ہوگی۔ فرمایا صرف شرک کرنے والوں کے لیے، مشرکوں کے لیے میری شفاعت نہیں ہوگی، باقی سب کے لیے شفاعت ہوگی۔ اوتی تو شفا، مجھے اللہ نے شفاعت عطا کی ہے جو میں نے آخرت کے لیے رکھی ہے۔ اور 5ویں چیز، کان النبی یبعث الی قومہ وبعثت الی الناس عامہ،
یہ کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی سی شان اور مرتبہ نہیں ہے۔ فرمایا اللہ نے ہر نبی کو کسی قوم کی طرف بھیجا، کسی شہر کی طرف بھیجا، کسی ملک کی طرف بھیجا، کسی بستی کی طرف بھیجا، مجھے اللہ نے ساری کائنات کے لیے امام بنا کر بھیجا۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ تو شاید اس حدیث میں یہ ہے، یہ متفق علیہ حدیث ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، بیہقی میں بھی یہ حدیث ہے، دارقطنی میں بھی ہے، ابو عوانہ میں بھی ہے، اور شرح سنہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے اللہ نے اس کائنات میں انبیاء پر 6 چیزوں پر فضیلت دی ہے۔ کتنا شان ہے اس پیغمبر کا، امام الانبیاء کا، خاتم النبیین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کا، کہ 6 چیزوں پر اللہ نے آپ کو انبیاء پر فضیلت دی۔ اور میں اوتی تو جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع کلمات دے کر بھیجا ہے۔ آپ کے کلام میں جامعیت ہے، اور جامع کلمات کیسے ہوتے ہیں؟ کلمہ ایک ہی ہو، اس کی معانی بہت زیادہ ہو، اس کی تفصیل بہت زیادہ ہو۔ فرمایا اللہ نے مجھے ایسے کلمات دے کر بھیجے۔ نصرت بالروح، اللہ نے میرا روح طاری کر دیا ہے۔ احلت لی الغنائم، اللہ نے میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی ہیں۔ جو احلت لی الارض مسجدا، اللہ نے ساری کائنات کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے۔ اور فرمایا وَأُرْسِلْتُ لِلنَّاسِ كَافَّةً، مجھے اللہ نے ساری کائنات کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ، اور اللہ نے مجھے خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا ہے۔ یہ 6 فضیلتیں ہیں جو اللہ نے نبی کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر کے بھیجی۔ اور یہ جو رخصت تیمم کی رخصت ہے، یہ بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، فصلی الناس، آپ نے لوگوں کی امامت فرمائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے، دیکھا کہ ایک شخص الگ ہی بیٹھا ہوا ہے، اس نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا بھی اللہ کے بندے ما منعک ان لا تصلی معنا، تجھے کس چیز نے روکا ہے کہ تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ عرض کی یا رسول اللہ اصابتنی اصابتن، مجھے ایسی حالت ہو گئی تھی، بشری تقاضا ہو گیا تھا، مجھ پر غسل جنابت واجب ہو گیا تھا۔ اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس لیے نماز نہیں پڑھی کہ پانی نہیں ملا۔ فرمایا انما یکفیک، تیرے لیے کافی تھا کہ تو تیمم کر لیتا، اپنے ہاتھوں پر اور اپنے منہ پر مٹی لگا لیتا۔ اس کا طریقہ آگے اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر میں تھے، اور اس سفر میں اللہ کی حکمت کہ ہم دونوں پر بشری تقاضا جو تھا
وہ واجب ہو، ہم سے وسیع تقاضا ہو گیا ہمیں. حضرت عمر نے نماز نہ پڑھی اور میں نے نماز پڑھ لی. اور کیسے پڑھی؟ کہتے میں اس طرح زمین پر لیٹا جس طرح جانور زمین پر لیٹتا ہے، پورے جسم کو میں نے مٹی مل لی. اور یہ مقدمہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کیا. یا رسول اللہ، سفر میں ہماری یہ حالت ہو گئی تھی، اب ہم کیا کریں؟ میں نے تو ایسا کر لیا. فرمایا تیرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ تو اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارتا، پھر ان میں پھونک مارتا اور اس کو اپنے چہرے پر مل لیتا اور پھر اس کو اپنے دونوں ہاتھوں پر اس طرح مل لیتا. دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھونک مارے، پہلے ہاتھوں پر اس طرح مل لے اور پھر چہرے پر مل لے. لیکن زیادہ حدیث اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر وہاں ہاتھوں میں ایسے پھونک مارے اور پھر چہرے پر مل لے اور اس پر دونوں ہاتھوں کو اس طرح مل لے. فرمایا اگر تو ایسے کر لیتا تو تیرے لیے یہ کافی تھا. یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے، اور یہ صحیح ترین روایت ہے. ایک حدیث میں آتا ہے اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک سفر میں ہم اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. وہ مقام بیضاء کا تھا یا ذات الجیش جگہ کا نام ہے، یہ وہاں تھا. میں اپنا ہار اپنی بہن سے مانگ کر لائی تھی. ان کا تھا ایک دن لی، میرا ہار ٹوٹ گیا اور گر گیا. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا. آپ نے لوگوں کو حکم دے دیا کہ بھئی یہاں سے ہم کوچ کر جائیں، یہاں پانی نہیں ہے. فرمایا یا رسول اللہ میرا تو ہار گم ہو گیا.